اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام ایسے رکھ دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ جیسے نام ہے، بڑا مشہور ہے، سر سید احمد خان، ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ سید بھی ہیں اور خان بھی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سید ہیں یا خان ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ان کی کوئی اولاد نرینہ یعنی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اب وہ اپنی کسی بیٹی کا ہی نام لڑکوں والا رکھ دیتے ہیں۔ اور آج چونکہ آخری زمانہ چل رہا ہے اور اس میں یہ کام ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کے نام لڑکوں والے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں حلیہ بھی مردوں جیسا بنا لیتی ہیں۔ اچھا، اردو ادب میں ایک مشہور مصنف گزرے ہیں، ابن انشا، وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بس میں بیٹھا تو میرے آگے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا کہ بھائی صاحب ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو اس نے جب پلٹ کر میری طرف دیکھا تو وہ عورت تھی، لیکن اس نے سر کے بالوں کی کٹنگ مردوں والی کروائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً ڈر گیا کہ اس حلیے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ خیر، پھر کہتے ہیں کہ میں ایک اور بس میں سوار ہوا تو پھر میں نے ایک اور شخصیت جو بس کے آگے کھڑی ہوئی تھی اس کو کہا کہ آپا جی ذرا سائڈ پر ہو جائیں۔ اب انہوں نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو ان کی مونچھیں تھیں، لیکن چونکہ ان کے بال بڑے بڑے تھے لہٰذا میں نے کہا کہ آپا جی ایک طرف ہو جائیں، جبکہ در حقیقت وہ مرد تھے۔ ایسا ہوتا ہے، اور عورتیں مردوں کا حلیہ اور مرد عورتوں کا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ گھریلو نظام میں بھی ایسا ہی ہو گیا، کتنی بیویاں ہیں جو شوہر بن گئی ہیں اور کتنے ایسے شوہر ہیں جو بیچارے بیوی بن گئے ہیں، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا۔ یہ مسکین بیچارے بیوی بنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور بیویاں جناب کام پہ گئی ہوئی ہیں۔ ایک میزبان تھا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاں جب بھی کوئی مہمان جاتا تو وہ فوراً اپنے نوکر کو حکم دیتا کہ جلدی سے مصلی، تسبیح، لوٹا، سجدہ کا تیار کرو۔ جب بھی کوئی مہمان اس کے پاس جاتا تو وہ یہ اہتمام کرنے کہتا، لوگ حیران ہو جاتے، یار یہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوا اور اس کے باوجود پھر بھی یہ اپنی عبادت کی ہر وقت تیاری میں لگا رہتا ہے، یہ ہمیشہ خدا کے لیے کمر بستہ ہے۔ فوراً اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے کہ بھئی مصلی، تسبیح، سجدہ کا لوٹا تیار کرو۔ کسی نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ یہ اتنی عبادت کیسے کرتا ہے۔ اب نوکر نے وہ سب کچھ تیار کر دیا، اب یہ آدمی جو جستجو میں تھا یہ گیا اور جا کر دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس نے روٹی کا نام مصلی رکھا ہوا تھا، حلوے والے ڈونگے کا نام تسبیح رکھا ہوا تھا، بریانی کا نام سجدہ کا رکھا ہوا تھا، یعنی اس نے اشیاء خورد و نوش کے نام عبادتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے اور اصل میں وہ کھانے کی تیاری کر رہا ہوتا تھا۔ اس لیے ناموں کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ نام بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور خصوصاً جب بے جا نام رکھے جائیں، یعنی حقیقت کچھ ہے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ گوجرانوالا سے خبر ہے کہ انتظامیہ نے ایک کسائی پکڑا جو کہ 10 دن سے چھوٹی عمر کے کٹے ذبح کر کے بکرے کے نام سے بیچ رہا تھا، یعنی ذبح کٹے کرتا تھا لیکن قیمت بکرے کی لے رہا تھا، اور مومنین و مسلمین بھی بڑی خوشی سے بکرے کی نیت سے کھا رہے تھے۔ جن کو ڈاکٹر نے بڑا گوشت کھانے سے منع کیا تھا وہ بھی کٹے کا گوشت بکرے کی نیت سے کھا رہے تھے اور خوش تھے کہ چھوٹا اور بڑا ہی لذیذ گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ناموں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ہم نے گمانوں اور توہمات کا نام یقین رکھا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ فلاں عورت نے میرے گھر پر جادو کیا ہوا۔ آپ کو یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا بھائی؟ آپ کے یقین کا منبع کیا ہے؟ یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ یہ یقین کہاں سے آیا؟ لہٰذا دین کو اندازوں اور تخمینوں سے نہ سمجھو، دین کے بارے میں گیس نہ لگاؤ، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن نے فقط ایک معیار مقرر کیا ہے، جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو جائے وہ دین ہے، اور جس کے بارے میں یقین نہ ہو وہ تمہارا دین نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔